حضرت طفیل بن عمر دوسی، یہ وہ صحابی رسول ہیں جی، ابھی ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے، اور ان کا پیشہ تھا تجارت، ایک جگہ سے سامان لینا، دوسری جگہ جا کے فروخت کرنا، وہاں سے لینا، آگے جا کے فروخت کرنا، بڑا کام تھا اس کا۔ جب وہ مکے میں آیا نا، اس وقت حضور نے اعلان نبوت کیا ہوا تھا۔ سنیے جی، طفیل بن عمر یہ مکے میں آیا اور یہ بھاگ کے گئے دونوں کافر، اور جا کے وہ اسے کہتے ہیں کہ ایسا کر، تو آیا ہے مکے میں، تجارت کر اور چلا جا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ہمارا بھتیجا ہے، نام ہے محمد بن عبداللہ، یہ وہ نام ہے جب نام آتا ہے بندے کا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ذرا توجہ فرمائے بھائی۔ تو یہ حضرت عمر جب آئے نا، تو اس نے کہا کیوں نہ میں یہاں رہوں؟ اس نے کہا میرا تو تھوڑا سا قیام ہے۔ انہوں نے کہا تو ایسا کر، رہ ضرور لیکن کوشش کر محمد کی نظر میں نہ آئے۔ اس نے کہا کیوں جی؟ انہوں نے کہا جس پہ پڑ جاتی اپنا بنا لیتی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا پھر تو کیا کہتے؟ کہنے لگا میرا تو قیام ہے تھوڑے دنوں کا، میں اپنی تجارت کے گھر سے آیا ہوں، تجارت کروں گا، واپس مکہ سے چلا جاؤں گا۔ لیں جی سنیں، وہ کہتا ہے کہ میں تجارت کی غرض سے مکے میں رہا، بڑا عرصہ رہا، وہاں پھرتا پھراتا رہا، اپنا کام کرتا رہا۔ کہتا کئی جگہ پہ میری نظر حضور پہ پڑی بھی صحیح، لیکن میں نزدیک نہیں جاتا تھا کیونکہ میرے دوستوں کی باتیں مجھے یاد تھی۔ کہنے لگا میں ایک دن اچانک ہی، جب رب قسمت بدلنے پہ آئی، کہتا میں آئی اچانک ہی صحن حرم میں آیا، طواف کر رہا تھا، دیکھتا کیا ہوں، ایک حسین و جمیل نوجوان، سر پہ سفید امامہ، پاؤں میں پیارے جوتے، اور اپنا سادہ سا لباس۔ فرماتے جب میں نے چہرے پہ نظر ڈالی نا، امامہ شریف کی جانب دیکھتا تھا تو مجھے لگتا تھا اللہ کے فرشتے محمد کو سلام کر رہے ہیں۔ کہتا میری کچھ جو تالا تھا نا وہ ٹوٹا، تو میں کانوں میں روئی ڈالتا تھا۔ شاعر تھا یہ بندہ، بھی شاعر تھا، پیشے کے لحاظ سے بھی بڑی بڑی شاعری کی ہے اس نے، عرب کے اندر بہت بڑا نام ہے اس کا شاعرانہ الفاظ کے اندر، حضرت طفیل بن عمر کا دوسی رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ۔ تو کہتا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی روحانی مخلوق ہے تو اس بندے کو سلام کرتی ہے۔ کہتے حضور آئے اور خانہ کعبہ شریف کے سامنے ٹیک لگائی اور قرآن کی تلاوت کی۔ اچھا آپ تلاوت کریں، آپ کے دل کو سکون آتا ہے، جو سنے گا اس کے دل کو سکون آئے گا۔ میں تلاوت کروں تو میں اگر کر رہا ہوں تو میرے دل کو سکون آئے گا، آپ سن رہے ہیں تو آپ کے دل کو بھی سکون آئے گا۔ تو اگر تلاوت، یہی تلاوت داتا صاحب کا خطیب کرے تو کیا کہنے، اگر یہی قرآن کی تلاوت خانہ کعبہ کا امام کرے تو کیا کہنے، اور اگر یہی کی تلاوت داتا صاحب کریں تو، اگر یہی تلاوت حضرت غوث اعظم کریں تو، اگر یہی تلاوت حضرت ابو امام اعظم ابو حنیفہ فرمائے تو، یہی تلاوت علی فرمائے تو، فرمایا اسی طرح یہی تلاوت اگر صدیق اکبر فرمائے تو کیا مقام ہوگا۔ کتنا بڑا مقام ہے ان لوگوں کا۔ تلاوت کا کام کیا ہے؟ اب تلاوت کون کر رہا ہے؟ قرآن کو پڑھ رہا ہے صاحب قرآن، بول لینا یار، قرآن ہے اور صاحب قرآن پڑھ رہا ہے۔ ایک اور بات نشر فرمائے، قرآن پڑھتے ہیں، اگر میں یہاں بیٹھ کے پڑھوں گا تو قرآن کو میں دیکھوں گا، جب محمد قرآن پڑھتے قرآن محمد کو دیکھتا، محمد قرآن کو دیکھتا، بول لینا۔ تو سنیں، حضرت طفیل فرماتے حضور نے تلاوت کون سی کی اور کر کون رہا ہے جسے قرآن کہتا ہے والضحیٰ، کر کون رہا ہے جسے قرآن خود فرماتا ہے واللیل اذا سجا، تلاوت کر کون رہا ہے جسے قرآن فرماتا ہے یا ایھا المزمل، قرآن کی تلاوت کر کون رہا ہے جسے قرآن خود فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم۔ ارے قرآن کی تلاوت کون کر رہا ہے جسے حضور رب خود فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک۔ حضرت عمر کہتا ہے
حضور کی آواز میرے کانوں میں پڑی نا تو میں نے دل سے یہ ارادہ کر لیا کہ تو اتنا بڑا رب کا شاعر ہے، یہ جو لفظ محمد پڑھ رہا ہے نا یہ کسی عام بندے کے لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ کہتا میرا دل بدل گیا، حضور اٹھ کے وہاں سے چلے گئے، گھر کی جانب گئے تو میں بھی پیچھے پیچھے چل رہا تھا، یہاں تک کہ حضور اپنے گھر میں پہنچے، دروازے سے اندر داخل ہو گئے، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور پھر باہر آئے، آ کے فرمایا ہاں بھائی کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے میں تو یہاں آیا تھا تجارت کی غرض سے، لیکن یا رسول اللہ جو آپ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے قرآن پڑھ رہے تھے نا، جو لفظ پڑھ رہے تھے وہ مجھے دوبارہ سنا دیں۔ سرکار نے اور سنائے تو کہتا یہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں شعراء میں بڑا مقام رکھتا ہوں، عرب کے اندر میں نے نہ ساری زندگی ایسے الفاظ سنے ہیں نہ سنوں گا۔ اور فرمایا محمد بتا یہ کسی عام بندے کا کلام نہیں ہو سکتا، دنیا دار بندے کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ واقعی رب کا کلام ہے۔ اور کہتے کہ اس قرآن نے میری بدل دی ہے زندگی، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں۔